اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم واجب الاکرام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ رات جو گزری ہے، اس رات کا جو چاند تھا وہ بڑا ہی بابرکت، مبارک اور بہت ہی عظمتوں والا چاند، جس چاند کے نکلتے ہی ہم لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ آج شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا۔ چونکہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ بھی بڑا اللہ کے نزدیک بابرکت مہینہ ہے، بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جس کو شعبان کی 15ویں رات کہتے ہیں، اور عام ماحول کے اندر، عام معاشرے کے اندر اس کو شب برات بھی کہتے ہیں۔ وہ رات اپنی مثال آپ ہے، اس کی فضیلت، اور اس رات کے بعد آنے والا جو دن جس کو 15 شعبان کا دن کہتے ہیں، اس دن کے اندر روزے کی اپنی ایک فضیلت ہے اور اپنا ایک مقام ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ نے پیارے آقا علیہ السلام کو جو شریعت عطا فرمائی ہے، اس شریعت کے اندر اللہ نے جتنے بھی دن رکھے ہیں، ان دن کچھ عام دن ہیں، کچھ خاص دن ہیں، کچھ خاص دن ہیں۔ یہ ایک دن دوسرے دن کے اوپر، یا کچھ جو اللہ کے نزدیک خاص دن ہیں، ان کو فوقیت اور عظمت دینے والا صرف ایک اللہ ہے، اور پھر اس کی وجوہات قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ ان ایام کی خصوصیات کی وجہ پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور شعبان کا مہینہ یہ اتنا معظم مہینہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے ہی جو کفاران مکہ تھے، وہ آپس کے اندر دشمنیاں رکھتے تھے، ایک خاندان دوسرے خاندان کا دشمن، اور اسی طرح ہر ایک کا دشمن ہوتا تھا۔ جس کا اس دنیا کے اندر دشمن نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ اس آدمی کو بزدل سمجھتے تھے۔ لیکن شعبان کا مہینہ چڑھتے ہی زمانہ جاہلیت میں بھی ساری لڑائیں، سارا دنگا فساد، ہر چیز وہ ختم ہو جاتی تھی، سکون۔ اور اس طرح کہ ایک دشمن اپنے دشمن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا تھا، ایک دشمن اپنے دشمن کے ساتھ اکٹھا سفر بھی کر لیتا تھا۔ اس مہینے کے اندر مہینہ گزرتے ہی پھر دوبارہ دشمنیاں شروع ہو جاتی تھی، دوبارہ دنگا فساد شروع ہو جاتا تھا، اور دوبارہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ مہینہ وہ لوگ اس قدر معظم اور مکرم اور اشرف اور افضل سمجھتے تھے کہ اس مہینے کے اندر وہ لوگ ہر قسم کے خون خرابے کو، ہر قسم کے لڑائی جھگڑے کو ناجائز سمجھتے تھے، ہر قسم کے لڑائی جھگڑے کو، خون خرابے کو، فساد دنگے کو اپنے لیے بالکل حرام سمجھتے تھے۔ تو یہ مہینہ شریعت اسلامیہ کے آنے سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے اس کو مکرم اور معظم بنایا ہوا تھا، اور لوگ اس کی شرافت کو سمجھتے تھے۔ اور پھر اسلام جب آیا تو اسلام کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شعبان کے مہینے کو، جو محترم مہینے ہیں، اللہ کے نزدیک مکرم مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا شمار کیا
اور اس کے اندر ایک رات رکھی جس کو ہم جو ہے شب برات کی رات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت سال بھر کے انسانوں کی تقدیریں اور سال بھر کے انسانوں کے حیات، موت، زندگی، بیماری، خوشی، غمی، اسی طرح ہر قسم کے حالات اللہ رب العزت انسان کے اس رات کے اندر فرشتوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ مختلف فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے ذمہ اللہ رب العزت نے مختلف کام لگائے ہوئے ہیں، جیسا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس پیغام لانے لے جانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا کی ہوئی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سردار ملائکہ بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو سب سے بڑا فرشتہ بنایا ہے۔ ان کی جسامت کے اعتبار سے، ان کی عظمت کے اعتبار سے کوئی بھی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایک موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، تو مجھے اپنی اصلی صورت تو دکھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری اصلی صورت تو جو اللہ نے مجھے اصلی جسامت عطا کی ہے وہ تو بہت ہی طویل ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، تو وہ مجھے مظاہرہ کروا، دکھا مجھے کہ تیری کیسی جسامت ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصلی صورت کے اندر آ کر دکھایا، میں یہاں بتاتا چلوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر تشریف لاتے تھے تو کبھی کسی صحابی کی صورت کے اندر آ جاتے تھے، کبھی کسی انسان کی صورت کے اندر آ جاتے تھے، کبھی کسی انسان کی صورت میں آ جاتے تھے، حتیٰ کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ پیارے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضرت جبرائیل بھی تشریف فرما ہیں، کئی صحابہ پیارے آقا کے ارد گرد تشریف فرما ہیں، لیکن صحابہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا کی خدمت کے اقدس کے اندر انسانی صورت کے اندر آتے تھے، تو صحابہ کو یوں ہی لگتا تھا کہ یہ فلاں شخص بیٹھا ہوا۔ لیکن جب پیارے آقا علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے اپنی اصلی صورت میں آ کر دکھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے تھے کہ ساتوں زمینوں کے نیچے تحت الثری ہے۔ حضرت جبرائیل وہاں کھڑے ہوئے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش معلی ہے، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سر جا کر لگا، یعنی پاؤں تحت الثری ساتوں زمینوں کے نیچے اور سر ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش معلی سے جا کر ٹکرایا، تو دو پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھولے۔ ان دو پروں کو کھولنے کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساری دنیا یعنی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، سارا کا سارا دنیا کا جو سما ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دو پروں کے نیچے آ گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نبی جی، میرے اللہ نے مجھے اس طرح کے 600 پر عطا فرمائے ہیں، 600 پر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت بڑی ہو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت،
کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان، کہ ہر چیز کو قیامت والے دن فنا ہونا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب سارے انسان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، زمین آسمان ختم، چاند سورج ستارے ختم، پہاڑ ذرات درخت اور پتھر ختم، اور اسی طرح ندی نالے دریا سمندر ہر چیز ختم، تو پھر 4 فرشتے بچیں گے۔ تو اللہ رب العزت روح کو قبض کرنے والے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ اے اسرائیل اب دنیا کے اندر کون باقی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اے باری تعالی، آسمان پہ آپ باقی ہیں اور زمین پہ ہم 4 فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام، ہم 4 باقی ہیں۔ اس کے علاوہ سارے دنیا سب کچھ فنا ہو گیا ہے آپ کے حکم کل من علیہا فان کے تحت۔ تو اللہ رب العزت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمائیں گے کہ آج تیرے رب کے عرش کے نیچے سب کو موت ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اے اسرائیل اپنے علاوہ ان 3 فرشتوں کی بھی روح کو قبض کر لے۔ تو اس وقت اللہ کا عرش کانپ اٹھے گا، تو اللہ رب العزت اپنے جلال سے کہیں گے کہ آج تیرے نیچے ہر شخص کو، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ان 3 فرشتوں کی روح کو بھی قبض کر لیں گے، اور پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ اے اسرائیل اب کون باقی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، عرض کریں گے اے باری تعالی عرشوں پر آپ باقی ہیں اور فرش پر میں باقی ہوں۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے اے اسرائیل تو اپنی روح بھی قبض کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس قدر تیز چیخ ماریں گے اپنی موت کے وقت کہ اگر اس وقت انسان زندہ ہوتے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی موت کی چیخ سن کر ان کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہر فرشتوں کو، جتنے بھی فرشتے ہیں، ہر ایک فرشتے کے ذمے الگ الگ کام لگائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت اللہ کے پیغام جہاں بھی فرشتوں کے پاس، انسانوں کے پاس، جنات کے پاس، حیوانات کے پاس، نباتات کے پاس، حشرات کے پاس، ہر ایک مخلوقات کے پاس پیغام لانے لے جانے کا ذمہ داری اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ 18 لاکھ کم و بیش، ایک اندازے کے مطابق تفسیر میں لکھا ہے کہ 18 لاکھ اللہ رب العزت نے اس جہان کے اندر ذی روح چیزیں پیدا کی ہیں۔ وہ چیزیں کہ وہ مخلوق کے جس کے اندر روح ہے، ان 18 لاکھ مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان ہے، ان 18 لاکھ مخلوق میں سے ایک مخلوق جن ہے، ان 18 لاکھ مخلوقات میں سے ایک مخلوق فرشتے ہیں، ایک قسم شیر ہے، ایک قسم زیبرا ہے، ایک قسم ہاتھی ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے 18 لاکھ کم و بیش ذی روح مخلوق کو پیدا کیا ہے، جو انسان کے علم میں آ چکی، جو انسان کے علم کے باہر ہے اس کی کوئی تعداد معلوم ہی نہیں۔ اور پھر جو غیر ذی روح ہیں جس کے اندر اللہ نے روح نہیں رکھی، جیسے درخت ہے، پانی ہے، ہوا ہے، ریت ہے، مٹی ہے، یہ غیر ذی روح چیزوں میں آتی ہے، ان کی تو تعداد ہی شمار میں نہیں۔ تو لیکن ہر ایک مخلوق اللہ کے قبضے اور کنٹرول میں ہے۔ اللہ مالک کل شیء، کہ ہر ایک کے مالک اللہ ہیں، ہر ایک پر قبضہ، کنٹرول، تصرف اللہ کی ذات کا ہے۔
وعدد ورق الاشجار کہ درختوں کے اوپر کتنے پتے ہیں، درخت نہیں، ٹہنیاں نہیں، پوری دنیا کے تمام درختوں کے اوپر پتے کتنے ہیں، وعدد ورق الاشجار، اللہ ان پتوں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں کہ کتنے تعداد میں پتے ہیں، وعدد قطر الامطار، اور آسمان سے برسنے والی جو بارش ہے اس بارش کے پانی کو نہیں، بلکہ فرمایا وعدد قطر الامطار، امطار کہتے ہیں عربی میں قطرے کو، اللہ بارش کے اندر برسنے والے پانی کے جو قطرے ہیں ان کی تعداد کو بھی جانتے ہیں کہ آج جو پوری دنیا کے اندر بارش ہوئی ہے اس بارش کے پانی کے کتنے قطرے زمین پر برسے ہیں۔ وعدد ما اظلم علیہ اللیل، اللہ ہر اس چیز کو جانتے ہیں کہ رات کا اندھیرا جن چیزوں کو چھپا لیتا ہے، واشرق علیہ النہار، اور اللہ ہر اس چیز کو جانتے ہیں دن کی روشنی جس چیز پر پڑتی ہے اور اجالا پیدا کر دیتی ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے اس کے ہی کنٹرول کے اندر ہے ہر چیز۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے کچھ ایام، کچھ راتیں ایسی بنائی ہیں کہ جس ایام اور راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے پیکج بنائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو شارٹ کٹ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جن ایام اور راتوں میں اس مہینے کی 15ویں رات جس کو شب برات کہتے ہیں، بڑی ہی عظمتوں والی، برکتوں والی اور بہت ہی نصیب سے ملنے والے لوگوں کے لیے وہ رات اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کو یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں کہ آج کے دن کے بعد پوری دنیا میں جتنے انسان، مرد عورت، جوان بوڑھے بچے، ہر ایک کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ اس نے آج کی شب برات سے لے کر اگلے سال کی شب برات تک اس کی روح فلاں دن فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ فلاں سبب کے ساتھ تو نے قبض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان، ہر جانور، بلکہ ہر ذی روح کے بارے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں دن اس کی روح قبض کی جانی ہے، یہ اسباب ہوں گے اس کی روح کے قبض کرنے کے، آیا یہ ایکسیڈنٹ سے مرے گا، یہ فالج سے مرے گا، اس کو اٹیک ہوگا، اس کے سر میں درد ہوگی، یہ مرگی کی بیماری میں مرے گا، یہ جو ہے فلاں بیماری میں مرے گا۔ اللہ رب العزت 15ویں شعبان یعنی شب برات کی رات یہ لکھ دیتے ہیں اور فرشتوں کو بتا دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انسان کا نصیب اللہ نے لوہے قلم کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، لیکن علم کسی کو نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت شب برات کے اندر انسان کا نصیب لکھتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے جتنے انسانوں کو پیدا کرنا تھا سب کی فہرست لوہے محفوظ کے اندر لکھ دی تھی۔ قیامت تک آنے والے انسان وہاں موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو گزر گئے وہ بھی اس لسٹ کے اندر موجود ہیں۔ وہ کتنا کھائیں گے، کب کھائیں گے، کب سوئیں گے، کب جاگیں گے، کیا کریں گے، کیوں کریں گے، ہر چیز اللہ کے پاس محفوظ ہے، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ اس تقدیر کا علم اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے صرف، لیکن ایک شب برات سے لے کر دوسری شب برات کے درمیان کیا ہونا ہے، جن کی تقدیر مرنے کی، حیات ہونے کی، بیماری کی، صحت یاب کی، کھانے کی، ہر قسم کی، اس آج پچھلی شب برات سے لے کر اس شب برات کے اندر جو بھی تقدیر ہے، اللہ رب العزت جس فرشتے کے ذمے جو کام لگا ہوا ہے اللہ رب العزت اس کو بتا دیتے ہیں۔ موت، روح قبض کرنا
یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے، اللہ بتا دیتے ہیں کہ اس سال کے اندر، اس دن کے اندر، اس تاریخ، دن ہو یا رات، فلاں آدمی کی روح اس وقت اس سبب سے قبض کر لینی۔ اسی طرح جو ہوا کے فرشتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہواؤں کے رخ بتا دیتے ہیں، فلاں دن فلاں علاقے میں فلاں جگہ میں اس مقدار سے اس انداز سے ہوا کو چلانا ہے۔ اسی طرح جو بارشوں کے فرشتے ہیں، اللہ بتا دیتے ہیں اس رات کو اتنے بجے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر اتنی مقدار بارش برسانی ہے۔ غرض یہ کہ پوری دنیا کا، پورے عالم کا نظام اللہ رب العزت اس رات مقررہ فرشتوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ پھر فرشتے اسی اعتبار سے اللہ کے حکم کے ساتھ پورا سال اپنے سڑکر کے اندر چلتے رہتے ہیں۔ یوں کہا جائے کہ شب برات کی رات کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کی میٹنگ کرتے ہیں اور فرشتوں کے ذمے ان کے کام عطا کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، اب انسان کو اس رات کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اس مبارک رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عبادت بجا لانا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت اس انسان کی تقدیر بلائی والی فرشتوں کو عطا فرمائیں، برائی والی عطا نہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، استغفار کی کیفیت کے ساتھ، اللہ کے سامنے ندامت کی کیفیت کے ساتھ عبادت کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت جو تقدیر کو بدلنے پر بھی قادر ہے، اگر ہماری خدا نخواستہ کوئی بری تقدیر ہوئی تو اللہ رب العزت اس رات عبادت کی وجہ سے، توبہ استغفار کی وجہ سے فرشتوں کو برائی کی تقدیر کی بجائے ہماری بلائی کی تقدیر عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، الدعاء تقدیر العبادہ، کہ دعا جو اللہ کی بارگاہ میں مانگی جاتی ہے یہ واحد ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ کوئی چیز اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بدل نہیں سکتی، لیکن انسان کا بارگاہ الہی میں گر گڑانا، رونا، منت سماجت کرنا اللہ کی بارگاہ میں انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو جس رات فرشتوں کو انسان کی تقدیر عطا ہونی ہے، اس رات ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور دو عالم سردار انبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہو، اللہ تمہاری بری تقدیر سے اچھی تقدیر فرشتوں کے ہاتھ میں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس رات کے اندر عبادت کرنے کا اہتمام کرنا، اور چند چیزیں جو میں عرض کرتا چلوں کہ صرف جاگنے کا نام عبادت نہیں ہے، یا اکٹھے ہو کر جمع ہو کر مجلس لگانے کا نام عبادت نہیں ہے۔ اللہ کو عبادت مطلوب ہے، وہ چاہے پوشیدہ ہو، چاہے مجلس میں ہو، مجمع کے طور پر ہو، انفرادی طور پر ہو، اللہ کو عبادت مقصود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خرافات آج ہمارے معاشرے کے اندر چل پڑی، اللہ کو وہ عبادت مطلوب ہے کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کہ آج رات میں بھی جاگا ہوں، آج رات میں نے بھی عبادت کی ہے، فلاں نے تو اٹھا ہی نہیں، فلاں نے تو نفل ہی نہیں پڑھے، اس نے تو روزہ ہی نہیں رکھا۔ یہ چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قطعاً ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ایسی طرح عبادت کرنا کہ جو طرح اللہ کو پسند ہو، جو طریقہ اللہ کو پسند ہو، اور اللہ کو طریقہ اخلاص کا پسند ہے۔ فرمایا کہ بہت ہیں عبادت کرنے والے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عبادت انہی کی قبول ہوتی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور اللہ کی رضا کے لیے کرنے کے لیے مطلوب ہے کہ ہمیں کسی اور کو دکھلانا مقصود نہ ہو۔ اگر اور کو دکھلانا مقصود ہو گیا تو پھر اللہ کی رضا نہ ہوئی، پھر اور کو دکھلانا ہوا۔ اور ایسی عبادت کے بارے میں قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے کہ جس کو دکھلانے کے لیے عبادت کی تھی اسی سے اس کا بدلہ تو چاہ،
اسی سے تجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن ایک آدمی کو بلائیں گے جس نے بہت سخاوت کی ہوگی، اللہ فرمائیں گے کس لیے سخی بنتا رہا، کس لیے لوگوں کے جو ہے اندر چیزیں پیسے تقسیم کرتا رہا، کہے گا کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے سخاوت کرتا رہا کہ لوگ مجھے فیاض کریں اور سخی کریں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوستو، عبادت کے اندر اخلاص مقصود ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ اور آخری بات میرے محترم بھائیو اور دوستو، شب برات کے اندر انسانوں کی مغفرت ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی خوشی منانے کا، یہ کوئی آتش بازی کرنے کا اور پٹاخے اور شرلیاں چلانے کا دن نہیں ہے۔ یہ میرے محترم بھائیو اور دوستو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سارے سال کی ندامت اور توبہ استغفار کرنے کی رات اور دن ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اس خرافات سے منع کیا جائے۔ شریعت کے اندر تو ویسے ہی آتش بازی کی کوئی اجازت نہیں، پھر اخلاقاً بھی یہ چیز جو ہے درست نہیں۔ ہر سال کتنے لوگ ایسے ہیں، میں نے خود ایک لڑکے کا ہاتھ دیکھا، اسی شرلیے پٹاخے سے بیچارے کا سارا ہاتھ جل گیا۔ تو اخلاقاً بھی، انسانیت ہونے کے ناطے بھی یہ چیز جو ہے سمجھ سے بالاتر ہے کہ شرلیاں اور پٹاخے چلانا۔ اور پھر گھروں کے اندر بیمار بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، کوئی سو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کس چیز کے اندر مبتلا ہے، کوئی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، محلوں کے اندر فوتگیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی گھر ہیں۔ پہلے دیکھا جاتا تھا پورے محلے کے اندر فوتگی ہو جاتی تھی تو پورے محلے کے اندر کسی ڈیرے کے اوپر، کسی بیٹھک کے اوپر ٹی وی ہفتہ نہیں چلتے تھے، مہینہ ٹی وی نہیں چلتے تھے، اور جو ہے سبزیوں اور پھیری والوں کو جو ہے کہا جاتا تھا کہ آہستہ آواز سے اپنی پھیری کرو۔ لیکن میرے محترم بھائیو اور دوستو، آج ہمارے دلوں سے انسانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گھروں کے اندر مریض ہیں اور باہر جو ہے بچے شور کر رہے ہیں اور پٹاخے چلا رہے ہیں، شرلیے چلا رہے ہیں۔ یہ کیسی شب برات منائی جا رہی ہے جو نبی کو بھی ناپسند ہے، نبی کے یاروں کو، اور اسی طرح بزرگان دین اور پیران طریقت کو بھی جو ہے ناپسند ہے۔ تو اس لیے ہر اس چیز سے بچنا ہے کہ جو ہمارے نامہ اعمال میں نیکی کی بجائے برائی کے لکھنے کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ